سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنے پیغمبر، اپنے رسول اور انبیاء کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور وساوس شیطان کا ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ اس سے پہلے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، جب ہم ان کو کسی ملک میں، کسی زمین میں سلطنت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور نظام زکوٰۃ کا نفاذ فرماتے ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور اس کے بعد وہ امروا بالمعروف، بھلائی کے کاموں کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں. تو اس سے ہمیں اس بات کا سمجھ آئی کہ اللہ پاک اگر کسی کو ایک ملک میں قوت دے، اقتدار دے، طاقت دے، بادشاہت دے، نظام حکومت دے، تو اس کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ وہ انسان کے روح کا بھی انتظام کرے اور اس کے بدن کا بھی انتظام کرے. کیونکہ انسان کی روحانی ترقی کا تعلق جو ہے وہ بدن سے ہے. اگر بدن صحیح نہیں ہے تو پھر بھی کوئی کام نہیں ہوگا. اگر انسان کو روحانی طور پر ایمان و ایقان کی دولت حاصل نہیں ہے تو پھر بھی نظام عالم نہیں چلے گا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یا تو اقتصادیات پہ زور دیا گیا لیکن روحانیت کو چھوڑ دیتے. اسی لیے دنیا کے اندر یہ مختلف جماعتیں اور مختلف گروہ پیدا ہوئے. کہیں کمیونزم کا فلسفہ آیا، کہیں سرمایہ داری کا نظام آیا، اور انجام یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے وقت میں ناکام و نامراد و خاسر ہو گئے کہ انہوں نے صرف اقتصادیات انسانی پہ تو زور دیا لیکن اس کی روحانیت کو چھوڑ گئے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ انسان کی روحانیت کے ساتھ تو متعلق ہو گئے لیکن انہوں نے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اقتصادی امور کو بھلا دیا. انہوں نے روحانیت پہ بڑی توجہ دی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کچھ لوگوں کی اصلاح بھی کر دی. کچھ لوگ صحیح معنوں میں دیندار بھی ہو گئے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہری اسلامی سیرت و صورت سے متزین بھی ہو گئے. لیکن پورے عالم میں جب تک اقتصادی طور پہ ایمان نہ ہو تو اس کا نتیجہ کفر نکلتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قاد ان یکون الفقر کفرا
کہ بھوک جو ہے انسان کو کفر میں لے جاتی. ایک آدمی کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا, ایک آدمی کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں, ایک آدمی کی جوان بیٹیاں کپڑوں سے محروم ہیں, ان کو آپ لاکھ روحانیت کے درجے پہ پہنچائے, وہ کیا کریں؟ تو اس لیے اسلام کا نظام ہے کہ سب سے پہلے نمازیں قائم کریں, حقوق اللہ کا خیال کریں, اور انسان کا تعلق جو ہے وہ اپنے اللہ سے جوڑ دیں, کیونکہ نماز جو ہے یہ صلہ ہے بندے اور خدا کے درمیان میں. نماز جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے, نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے, نماز جو ہے وہ معراج مومنین ہے. اس لیے نمازوں کو قائم کریں. قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ اوقات میں ارکان و شروط کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کا لوگوں کو پابند بنائیں. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ الزکوٰۃ نظام زکوٰۃ کا نفاذ کریں. اور زکوٰۃ کیا ہوتی ہے کہ غنی سے لی جائے اور غریبوں میں تقسیم کی جائے, اور اس کے لیے بھی اللہ نے معین کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کون لے سکتا ہے. زکوٰۃ آپ ہر آدمی کو نہیں دے سکتے, زکوٰۃ کو آپ ہر جگہ میں مثلا مسجد بنانے میں نہیں لگا سکتے, مدرسہ بنانے میں نہیں لگا سکتے, مدرسین کی تنخواہوں میں اور امام مسجد کی تنخواہوں میں نہیں لگا سکتے, سید آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. اور زکوٰۃ کیا ہے کہ انسان اپنے مصارف میں مرد ہے یا عورت ہے, اگر وہ صاحب جائیداد ہے اور اس کے تمام ضروریات زندگی کے بعد جو خالص منافع ہے اس سے 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرے. اس کے پاس سونا ہے, اس کے پاس چاندی ہے, اس کے پاس نقد پیسہ ہے, اس کے بعد آمدنی ہے دکانوں کی, کرائے کی, زمینوں کی, تو اب دیکھیں گے کہ سال کے بعد اس کے بعد کیا بچتا ہے. تو سال گزرنے پہ اس پہ شرعاً زکوٰۃ لازم ہے, اور وہ کیا ہے کہ قیمت لگا کے 2.5% ادا کر دے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ زکوٰۃ جو ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے میں دوہرا ثواب ہے. ایک آپ کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا, ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. اور اگر رشتہ داروں میں غریب نہیں ہے تو اپنے محلے کے غریبوں کو دی جائے, اپنے محلے میں غریب نہیں ہے تو اپنے شہر میں جو غریب ہیں ان کو دی جائے, اگر اپنے شہر میں غریب نہیں ہے جو قریبی شہر ہے ان کو دی جائے. ہاں, اگر کسی مسلمان ملک میں حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, اللہ معاف فرمائے سونامی کی طرح کوئی بہت بڑی تباہی آ جاتی ہے, تو وہاں بھی آپ زکوٰۃ کو بھیج سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی. اور ان آیات کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ نے بھلائی کا حکم کرنا ہے. اب بھلائی کے حکم میں ساری چیزیں آ گئیں, اور برائیوں سے روکنا ہے. برائیوں میں ساری چیزیں آ گئی کہ چوری ہے, زنا ہے, ڈاکہ ہے, فساد ہے, قتل ہے, خون ریزی ہے, سب برائی کے کام ہیں, ان سے آپ نے روکنا. اور اس کے بعد اگلی آیات میں تسلی تھی میرے پاک رسول سیدنا محمد مصطفیٰ الرحمت دو عالم مجسمہ رحمت خدا. آپ کو تسلی دی گئی کہ میرے محبوب جب آپ نمازیں قائم کرتے ہیں, نظام زکوٰۃ نافذ کرتے ہیں, غریبوں کا سہارا بنتے ہیں, یتیموں کی حفاظت کرتے ہیں, بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں, تو پھر یہ لوگ کیوں مخالف ہیں؟ فرمایا آپ نہ گھبرائیں. يكذبوك فقد كذبت فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. کہ اگر آج کے کافر آپ کی تکذیب کرتے ہیں میرا محبوب, یہ نئی بات نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی, قوم عاد نے بھی جھٹلایا, قوم ثمود نے بھی جھٹلایا, قوم ابراہیم نے بھی جھٹلایا, قوم لوط نے بھی جھٹلایا, اصحاب مدین نے بھی جھٹلایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی. تو یہ قاعدہ ہے کہ جب پیغمبر آئیں گے, جب داعی حق آئے گا تو لوگ اس کو جھٹلائیں گے. اسی لیے آج بھی جو بات صحیح معنوں میں وارث انبیاء ہے, آج بھی جو علماء صحیح معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم و دائم ہیں, آج بھی جو لوگ صحیح معنوں میں دعوت توحید دیتے ہیں, آج بھی جو لوگ صحیح معنوں میں اتباع سنت کی دعوت دیتے ہیں, لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں, لوگ ان کی تکذیب کرتے ہیں, لوگ ان کا مقابلہ کرتے ہیں, اور لوگ ان کو ستاتے ہیں. تو فرمایا آپ بھی صبر فرمائیں. تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے اور قیامت تک ہوتا جائے گا کہ حق والوں کو ستایا جائے گا,
حق والوں کو مصائب کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جائیں گے، حق والوں کو آگ کے دریاؤں سے گزرنا ہوگا، حق والوں کو انگاروں پہ تڑپنا ہوگا، حق والوں کو پھانسیوں پہ لٹکایا جائے گا، حق والوں کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ یہ میری سنت اللہ ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر عذاب کیوں نہ آیا؟ فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ میرا نظام ہے کہ میں نے کافروں کو مہلت دی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی مہلت دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی غور و فکر کرنے کا مقام دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی حق اور باطل کی پہچان کے لیے دیتے ہیں۔ فرمایا لیکن جب وہ باز نہیں آتے ہیں تو پھر دیکھو ہم نے ان کو کیسے پکڑا ہے کہ آج دنیا میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عرب بائدہ ہے، یہ ایسی قومیں ہیں جو ہلاک ہو گئی، جن کا استحصال کلی کر گیا کہ جن کی آج تک کوئی نسل باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب پھر ہم نے ان کو جب پکڑا ہے، جب عذاب دیا ہے تو یہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ وہی ظالمۃ، اور یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، کیا مانا شرک کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، انبیاء کی تکذیب کرنے والے تھے، فساد فی الارض کے مرتکب تھے۔ آج آپ جا کے دیکھیں بھائی خاویۃ علی عروشہا کے وہ اپنی چھتوں پہ گرے پڑے ہیں، ان کے کنویں بیکار ہو چکے ہیں، ان کے محل جو ہیں وہ ویران ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم قوم عاد پہ گزرتے ہو، قوم سمود پہ گزرتے ہو، قوم لوط پہ گزرتے ہو، قوم مدین پہ گزرتے ہو تو کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے تم کو بصیرت سے محروم کر دیا ہے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کاش یہ دنیا میں جاتے اور ان کے دل ہوتے، ان کی بصیرت ہوتی، یہ غور کرتے، اور آذان یسمعون بها، یہ حق بات کو سنتے اور اس پہ عمل کرتے۔ لیکن میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فإنها لا تعمى الأبصار، آنکھوں کا اندھا اندھا نہیں ہوتا بلکہ اصل اندھا وہ ہوتا ہے جس کے دل پہ مہریں لگ چکی ہوں، جو دلوں کے اندھے ہوتے ہیں اور بصیرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ نے کافروں کی مجموعی حالت کا ذکر کیا کہ میرے محبوب آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے محبوب اگر آپ حق پہ ہیں، آپ سچے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں تو لے آؤ جلدی سے عذاب ہم پر۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ واقعی اللہ کا قرآن ہے، اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اگر یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے تو دیکھو آج ہم ان کی تکذیب کر رہے ہیں، آج ہم قرآن کو بے حرمت کر رہے ہیں، آج ہم قرآن مقدس کے اوراق جو ہے نعوذ باللہ ان گندی نالیوں میں بہا رہے ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو بتا دو کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ نے ہر چیز کے فیصلے جو ہے پہلے لکھ کے لوح محفوظ میں کر دیے ہیں، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ وعدہ چاہے انعام دینے کے لیے ہو یا عذاب دینے کے لیے ہو، فلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے، اور ان کو ہم پکڑیں گے اور اس دن پکڑیں گے۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ جب ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، ہم ان کو اس دن پکڑیں گے، یعنی قیامت والے دن پکڑیں گے۔ اگر چاہیں تو دنیا میں بھی کبھی عذاب بھیج کے نمونہ دکھا دیتے ہیں، لیکن اصل عذاب جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کا دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک آیت میں آتا ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو کیا معنی ہوتا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عذاب کی سختی کی وجہ سے دن لمبا معلوم ہوگا۔ جیسے آج آپ دیکھیں کہ آدمی کو خوشی میں دن گزرتے کا پتہ نہیں لگتا، لیکن تکلیف ہو تو ایک دن ایسے گزرتا ہے جیسے مہینے گزر گئے ہوں۔ تو اس لیے کافروں پہ اس دن عذاب ہوگا، محشر کی شدت ہوگی، جہنم سامنے ہوگی، اور آسمان کا سورج جو ہے وہ سر کے قریب آئے ہوئے ہوں گے، تو ان کے لیے یہ دن ایسے ہوگا کہ جیسے 1000 سال ہوتا ہے۔
اور بعض علماء نے فرمایا کہ حقیقتاً ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا. جیسے آج بھی اگر فرض کریں کہ خط استوا پہ دن جو ہے 24 گھنٹے کا ہے، لیکن قطب شمالی میں وہی دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے قیامت کے تو زمین ہی الگ ہوگی، سورج بھی الگ ہوگا، چاند بھی الگ ہوں گے، اور یہ چاند سورج بھی نہیں ہوں گے، یہ آسمان بھی نہیں ہوں گے، یہ زمینیں بھی نہیں ہوں گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. کتنی بستی ہیں، یعنی بستی والے ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ہم نے ان کو مہلت دی، لیکن پھر ہم نے جب مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، جب میرے انبیاء کے ڈرانے سے بھی نہ ڈرے، جب میری کتابیں آنے کے بعد بھی ایمان نہ لے آئے، ثم أخذتها، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، ان سب نے لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. ہم نے دنیا میں بھی پکڑا ہے اور آخرت میں بھی ہم ان کو ان کے کفر پہ اور شرک پہ نافرمانی پہ پکڑیں گے اور پھر ہم ان کو سزا دیں گے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں، کیونکہ حضور کی نبوت جو ہے وہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے، حضور کی نبوت جو ہے وہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ پورے عالم کے لیے نبی بنائے گئے، آپ پوری دنیا کے لیے نبی بنائے گئے، آپ انس و جن کے لیے نبی بنائے گئے. اس لیے آپ سارے قرآن کا مطالعہ کریں، تورات کا مطالعہ کریں، آپ انجیل کا مطالعہ کریں، زبور اور صحائف کا مطالعہ کریں. ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو پکارا ہے، یا قومیں، یا قومیں، یا قومیں، یا قومیں، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. اور یہ شرف ملا ہے تو آمنہ کے لال کو کہ آپ نے پورے عالم کے انسانوں کو خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم من نزلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. کیونکہ میرے آقا کی نبوت جیسے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، اللہ نے مجھے انسانوں اور جنوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے میری نبوت کو تمام عالمین کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے مجھے سید الاولین والآخرین بنا کے بھیجا ہے. اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرا کام تو ڈرانا ہے، میرا کام تو تمہیں اللہ کے عذاب سے خوف دلانا ہے، اور میرا ڈرانا بھی تیری ہمدردی میں ہے تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. اور میرے ڈرانے میں کوئی ابہام نہیں، اغلاق نہیں، بلکہ کھول کھول کے ڈرانا ہے. انما انا لکم نذیر مبین. اور ساتھ یہ بتانا ہے کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں. اس لیے پورے قرآن میں آپ دیکھیں جہاں ایمان کا ذکر ہوگا وہاں اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الصابرین. اور اسی طرح ساری آیات، یہ معنی نہیں ہوتا کہ صرف زبانی کلامی تو ایمان لاؤ لیکن اعمال صالحہ کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ جیسے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کا تو معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو اور بدن اس کی گواہی دے. یعنی تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. آج ہم لوگوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ بس کلمہ پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ اعمال صالحہ پر کاربند ہونے کی ضرورت ہے، نہ اتباع سنت کی. بس ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھا ہے. لیکن سارے قرآن میں دیکھیں ہر جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جیسے یہاں فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے صالح، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے کہ جو گناہ کیے، جو غلطیاں کی اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور ان کے لیے رزق کریم کا کیا معنی؟ ان کے لیے جنت ہے، کیونکہ سب سے بہتر رزق جو ہے وہ جنت ہے.
اور جس کو جنت مل گئی فقط فاز فوزا کبیرہ، وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ لصوتن فی الجنت، کہ اگر جنت کے اندر ہمیں ایک یعنی صوت کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں جو ہم چھڑی پکڑتے ہیں، اگر اتنی چھڑی کے برابر بھی جنت میں جگہ مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا سے وہ بہتر ہے، ساری دنیا کے آسمان اور زمینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو ہماری آیات میں ہمیں تھکانے کے لیے یعنی کوشش کرتے ہیں، کیا معنی آیات کو جھٹلاتے ہیں، کبھی قرآن پاک کے احکام کو بدلتے ہیں، کبھی قرآن پاک کے احکام میں شبہات پیدا کرتے ہیں، فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو اولئک اصحاب الجحیم، وہی تو ہیں جہنم والے، ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، جیسے فرمایا تھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے وہ اسی کا دوست ہوتا ہے، تو کافر گویا جہنم کے دوست ہیں اور جہنم گویا کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور اس کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان میں میرے مالک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مدنی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، ہم نے آپ سے پہلے یعنی نہیں بھیجا، مانا بھیجا کوئی رسول اور کوئی نبی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ من رسول ولا نبی، رسول یا نبی، تو مانا یہ ہوا کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، سلف صالحین فرماتے ہیں کہ نبی کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ نے جس کو نبوت دی ہو، وحی بھیجا ہو اور اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے حکم دیا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کو مستقل شریعت یا کتاب دی ہو، بلکہ وہ سابقہ پیغمبر کی کتاب پہ بھی عمل پیرا ہوگا۔ اور رسول کا معنی جو صاحب شریعت ہو، مستقل شریعت لے کے آیا ہو، جس کو اللہ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، ساتھ کتاب بھی دی ہو، شریعت بھی دی ہو۔ اس کی مثال سمجھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان پہ وحی بھیجی، اللہ نے ان کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا، اللہ نے ان کو کتاب انجیل عطا فرمائی۔ لیکن حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو کوئی خاص کتاب نہیں دی گئی، بلکہ وہ حضرت موسیٰ کی کتاب تورات کے تابع تھے۔ تو اس لیے سمجھے رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ اور موٹی بات یاد رکھیں کہ جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہو وہ رسول ہے، اور جس کو کوئی کتاب یا شریعت خاص نہ دی جائے بلکہ وحی بھیج کے اصلاح عباد کی ذمہ داری سونپی جائے وہ نبی ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ قاعدہ بھی مل گیا کہ کل رسول نبی، کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوگا، اور کل نبی رسول، یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول بھی ہوگا۔ اور میرے مدنی پاک جو ہے وہ رسول بھی ہے، وہ نبی بھی ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کبھی فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔
کبھی اللہ نے فرمایا میرے رسول میرے نبی، معلوم ہوا کہ میرے محبوب جو ہے وہ رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے. اور یاد رکھو صرف رسول اور نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء والمرسلین ہے، بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے. اور اللہ نے آپ کو ایسی شان بخشی ہے کہ سب سے آخر میں بھی بھیجا ہے اور سب سے اول بھی بنایا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. ہمارے بعض لوگوں کو دھوکہ لگا یا جاہل یا عمدن کہنے لگے اول آخر خدا کی شان ہے. معلوم ہوا کہ نبی فرماتے ہیں کہ میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں، تو معلوم ہوا کہ لباس بشر کا ہے لیکن اندر سے خود خدا ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے. انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالا. حالانکہ یہ معنی نہ سمجھا کہ حضور نے آگے وضاحت فرما دی، فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہم سب میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر تو سمجھ آ گئی کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کی امت کے بعد امت کوئی نہیں. جیسے حضور فرماتے انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، میں نبیوں کے ختم کرنے والا تم امتوں کے ختم کرنے والے، یعنی میں آخری نبی تم آخری امت ہو. فرمایا یا رسول اللہ میں سمجھ نہیں آئی کہ ہم اول کیسے ہوں گے. آپ نے فرمایا اول کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے بھیجا تو ہمیں آخر میں ہے لیکن جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے میری امت ہوگی. اس کا معنی ہوگا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون. اور اسی طرح حضور نے فرمایا میں اول بھی میں آخر بھی. کیا مانا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا تو آخر میں ہے لیکن انا اول من ينشق عنه الارض، سب سے پہلے میری قبر کی زمین کھلے گی. فرمایا انا اول من يبعث، سب سے پہلے قبر مبارک سے میں کھڑا ہوں گا. اور فرمایا انا اول من نقرع باب الجنت، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا. اور فرمایا انا اول شافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا. اور فرمایا انا اول مشفع، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. اور فرمایا انا خطیبهم اذا سکتوا، جب سارے انبیاء چپ ہوں گے تو بولنے والا فقط محمد مصطفیٰ ہوگا. جب سارے انبیاء درخواست سے عذر کریں گے تو اللہ کے دربار میں درخواست دینے والے محمد مصطفیٰ ہوں. جب سارے انبیاء شفاعت سے انکار کریں گے، سب سے پہلے شفاعت کرنے کے لیے ہر پیغمبر کہے گا میں نہیں کر سکتا، نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا خوف ہے، مجھے تو اپنا خوف ہے. حضرت آدم کہیں گے فاتو نوحا، نوح کے پاس جاؤ. نوح آگے بھیجیں گے، چلتے 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 حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے اور لوگ کہیں گے کہ انت کلمۃ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے تجھے کلمہ کن فیکون سے پیدا فرمایا ہے، انت روح اللہ. اور آپ وہ نبی وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے والدہ کے زندگی میں دودھ پینے کی عمر میں مہد میں نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور زندہ آسمانوں پہ بٹھایا ہے. آپ میری سفارش کریں. حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی 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 خشیت علی نفسی، میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ اللہ نے پوچھا کہ عیسیٰ تمہیں لوگوں نے آخر خدا کیوں کہا، تمہاری والدہ کو لوگوں نے خدا کیوں کہا، تیرے بارے میں لوگوں نے تثلیث کا عقیدہ کیوں رکھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ فاتو محمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اب ایک بات باقی ذات ہے، سارے کے سارے جاؤ حضرت محمد رسول اللہ کے دروازے صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور جب سارا میدان حشر کی مخلوق آئے گی میرے مدنی کے دروازے پہ، فاشفع لنا عند ربک، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کریں۔ یاد رکھو یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اس شفاعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں جہنم سے بچائیں، ہمیں جنت میں بھجوائیں، نہ، اس شفاعت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے، یعنی پیشی لگ جائے، ہم کچے میں پڑے پڑے نہ گل جائیں۔ حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا۔ حضور فرمائیں گے آنے والوں خوش ہو جاؤ، اس درخواست دینے والا مقد میں محمد مصطفیٰ ہوں، اور کسی کو اللہ نے یہ حق ادا نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہر پیغمبر کو 3 دعائیں دی تھیں، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ 3 دعائیں ہیں، جو بھی مانگو ملے گا۔ میں نے 2 دعائیں تو مانگ لی، لیکن ایک دعا کو چھپا کے رکھا ہے۔ حضور نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ قیامت والے دن اللہ سے وعدہ یاد دلا کے امت کی بخشش مانگوں گا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اور دعا کرو اللہ ہمیں حوض کوثر پہ حضور کے ہاتھوں سے جام پلا دیں، اللہ ہمیں حضور کی شفاعت فرما دیں۔ لیکن خدا کے کعبے میں میری بات یاد رکھ لو، میرا مدنی زانی کی تو شفاعت کریں گے، ڈاکو کی بھی کریں گے، بدماش فاسق فاجر کی بھی کریں گے، لیکن جو لوگ بدعتی ہیں ان کی سفارش محمد مصطفیٰ کبھی نہیں کریں گے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، ہر گناہ گار کی شفاعت ہوگی، ہر مرتکب کبیرہ کی گناہ ہوگی، لیکن جو لوگ احداث میں ہیں حضور فرمائیں گے آنے دو، صاحب فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ۔ بدل ڈالا انہوں نے، اذانوں کو بدل ڈالا انہوں نے، نمازوں کو بدل ڈالا انہوں نے، دعاؤں کو بدل ڈالا انہوں نے، جنازے کے بعد کی دعاؤں میں بھی نیا نیا دین بنایا، اذان سے پہلے بھی جوڑ لگایا، نمازوں کے بعد بھی جوڑ لگائے، انہوں نے تو دین میں بڑے بڑے احداث کیے ہیں، اور بعض تو بالکل مرتد ہو گئے ہیں۔ حضور فرمائیں گے جب مجھے کہیں گے میں کہوں گا سحقا لہم سحقا لہم، دور لے جاؤ ان کو، ایسے لوگوں کی میں کبھی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی، لیکن اہل بدعت کے لیے نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھو اس لیے علماء فرماتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے سکالر نے، فلاسفی حضرات نے بھی لکھا ہے کہ ڈاکو چوری کی توبہ کر سکتا ہے، چور توبہ کر سکتا ہے، شرابی توبہ کر سکتا ہے، نشائی توبہ کر سکتا ہے، ہر گناہ میں ڈوبا بندہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن بدعتی سے توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بدعات سے بچائے، اور اللہ ہمیں اتباع سنت محمد مصطفیٰ نصیب کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چور چوری کرتا ہے لیکن چوری کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، نشے والا شرابی شراب پیتا ہے، لیکن جب ہوش آ جائیں اور دوست کہیں کہ بھائی کر یار دعا کرو میں مصیبت میں پھنس گیا، میں عذاب میں منا اچھا نہیں سمجھتا ہے، لیکن بدعت کرنے والا تو اس کو دین سمجھتا ہے، تو دین سے توبہ کیسے کرے؟ آدمی کو برائی سمجھے تو توبہ کرے نا، اس نے تو سمجھا ہوا کہ جھنڈیاں لگانے سے نبی راضی ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے راضی نہیں ہوتا، داڑھی رکھنے سے راضی نہیں ہوتا، صرف جھنڈیاں لگانے سے اور جلوس نکالنے سے راضی ہوتا ہے۔ ان نے سمجھ رکھا ہے کہ نبی بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، جیسے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے بینر لگا دیے، جھنڈیاں لگا دی اور سجا دیا اور نعرے لگا دیے زندہ باد مرد آباد، نبی کو بھی ایسے خوش کر دیں گے۔ حالانکہ نبی اتباع پہ خوش ہوتے ہیں، نبی جھنڈیوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں، نبی اس پہ راضی ہوں گے جو متبع ہوگا محمد مصطفیٰ۔ تو اب ہمیں سمجھ آیا کہ میرا مدنی رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امام الانبیاء والرسل بھی ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا
اب تبدہ کا معنی یعنی امنیہ سے ہے، لیکن یہاں معنی ہے کہ جب وہ قرات کرتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے، الا اذا تمنا اذا قرأ، جب وہ پڑھتا ہے، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان اس دوران میں کافروں کے دل میں ڈالتا ہے، اس کی قرات کے دور میں، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ مٹا دیتے ہیں اس کو جو شیطان نے ڈالا، ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرماتے ہیں اپنی آیات کو، اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة الذین فی قلوبہم مرض، تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے شیطان کا یہ ڈالا ہوا ان کے لیے اختبار و امتحان بن جائے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل پتھر کے بن چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں، فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ مشرک، یہ کافر، اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے بہت دور جا پڑے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور جان لے وہ لوگ جن کو ہم نے علم دیا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اللہ کے قرآن پہ ایمان لائیں، وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل قرآن سن کے نرم ہو جائیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت فرمانے والے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے صراط مستقیم کی طرف۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ جب نبی پڑھتے ہیں، رسول پڑھتے ہیں، تو شیطان ان کی قرات میں، ان کے پڑھنے کے دوران میں ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈال دیتا ہے؟ کیسے ڈال دیتا ہے؟ اللہم صلی علی، درود پڑھ لیا کرو، اور خاص طور پہ جمعہ کا دن ہے، حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کے دن جو درود پڑھتے ہو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ وہ چلتے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ہر حال میں حضور پہ درود پڑھیں، کہ یہ درود پاک جو ہے فرشتوں کے ذریعے اللہ اپنے پیغمبر کو پہنچاتے ہیں، اور اللہ پاک بھی اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو آپ تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، باوضو کھڑے ہیں، اور ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں ہیں۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھا ہو تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، اور حرم کی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ اگر ہم ایک درود پڑھیں گے تو 1,00,000 ہمیں رحمت ملے گی، اور پھر 10 رحمتیں اللہ یعنی 10,00,000 رحمتیں نصیب ہو جائیں۔ اس لیے دل سے درود پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب جناب سمجھیں کہ ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے جو کتابوں میں بھی ہے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور پاک ایک دن سورۃ والنجم جو ہے وہ مکے میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے نماز میں۔ حضور پاک نے جب سورۃ والنجم پڑھی اور جب اس مقام پہ پہنچے کہ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، یہ لات عزا منات یہ کافروں کے بتوں کے نام ہیں، ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں۔ جب حضور نے یہ آیت پڑھی
تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ شیطان بدبخت نے یعنی حضور کی قرات میں یہ بات ملا دی کہ انہن لغرانی کالأولی وان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ بت جو ہے ان کی شفاعت بھی قیامت میں قبول ہوگی. فسجدہ، حضور نے سجدہ کیا اور کافر بھی سجدے میں گر گئے کہ چلو آج تو اللہ کے نبی نے ہمارے بتوں کی تعریف کر دی ہے، حالانکہ وہ شیطان نے ڈالا تھا. اب اس کے بارے میں بھی علماء نے دو جواب دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضور پڑھ رہے تھے نا فرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى وَإِنَّهُنَّ لَغَرَانِي كَالْأُولَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا، یعنی حضور کی زبان پہ یہ لفظ بھی آ گئے. اب بات یہ ہے کہ اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کی زبان پہ تو نہیں آئے، لیکن شیطان نے حضور کی آواز کے اندر یہ دو آیتیں بنا کے خود پڑھی، جو کافروں نے سنی انہوں نے سمجھا کہ حضور پڑھ رہے ہیں. بات کو سمجھیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں حضور کی یعنی قرات میں یہ لفظ مل گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں حضور کی قرات میں یا حضور کی زبان مبارک میں تو یہ لفظ نہیں آئے، لیکن حضور کی آواز کے مشابہ آواز بنا کے ابلیس لعین نے یہ دو آیتیں اپنی طرف سے ملا کے پڑھ دی، اور کافروں نے سنا سمجھا کہ حضور پڑھ رہے ہیں. اس لیے جب حضور نے سجدہ کیا تو کافر جو تھے وہ بھی خوشی سے سجدے میں گر گئے. بعض علماء نے یہ فرمایا ہے، لیکن بات یاد رکھو کہ یہ بالکل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ہی من گھڑت ہے. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ روایت جو ہے موضوع ہے، بالکل یعنی ناقابل اعتبار ہے. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بات جو اللہ کے قرآن سے ٹکرا جائے تو پاش پاش ہو جائے گی. جب اللہ کا قرآن کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جب شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرح سے گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا جاؤ بدبخت جو مرضی آئے کرو، لیکن جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور کبھی نہیں چلے گا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان پہ تیرا زور نہیں چل سکتا. تو میرے مدنی سے زیادہ اللہ کا پیارا بندہ کون ہے کائنات میں؟ تو حضور پہ شیطان کا زور کیسے چل گیا کہ حضور کی زبان پہ شیطان نعوذ باللہ آیتیں قرآن کی بنا کے ڈال دے. اگر ایسی بات ہم ایک منٹ کے لیے بھی تسلیم کر لیں تو پھر آپ ان کافروں کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے تو سارا قرآن ہی ایسا ہے. تو یاد رکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ قصہ ہی غلط ہے. اور کیوں ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر دور میں یہودیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے اسلام میں دراڑیں ڈالی ہیں. اب دیکھیں نا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب حملہ ہوا، وہ امام مظلوم، وہ خلیفہ ثالث الخلفاء، وہ شہید با حیا، داماد محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ظاہر میں شہید کرنے والے تو کلمہ پڑھ رہے تھے، مسلمان تھے، یعنی باہر سے کافر تو نہیں آئے تھے، ٹھنڈے دل سے. جب سیدہ عائشہ اور سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جنگ ہوئی ہے، جنگ جمل، جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، لڑنے والے دونوں طرف صحابہ.
جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں جنگ ہوئی ہے، لڑنے والے کون تھے؟ مسلمان صحابہ۔ تو یہ تاریخ کا جبر ہے کہ ہمیشہ سے ابتدائے آفرینش سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، حضور کے دور میں اسلام پھیلنا شروع ہوا، سیدنا ابو بکر کے دور میں فتنہ ارتداد کو نیست و نابود کر ڈالا گیا، حضرت عمر عثمان کے زمانے میں اسلام مدینے سے لے کر اسپانیہ تک اور مدینے سے لے کر ازبکستان تک اور سین تک جھنڈے لہرا دیے گئے۔ تو اب یہود نے بیٹھ کے غور کیا کہ اب اسلام کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں اور دماغوں میں رکھیں۔ جیسے آپ کے ہاں پلان بنتے رہتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا کہ یہ یہودیت کا پلان ہے، یہ نصرانیت کا پلان ہے، یا جیسے اب دنیا میں ہوا ہے کہ انہوں نے ٹوین عمارتوں کو گرا کے مسلمانوں کے ملکوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا ہے، یہ سب سازشیں ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ان گرانے میں مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں۔ لیکن اصل بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت طاقت ہے، میڈیا کی طاقت ہے، اقتصادی طاقت ہے، لیور آف اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے، ہر پروپیگنڈے کا ذریعہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جھوٹ کو بھی اتنا طاقت سے پھیلا دیتے ہیں کہ ہم حق بات کو پہنچا بھی نہیں سکتے۔ اور دوسری بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے مسلمان 1400 سال کے بعد ابھی تک اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں۔ 1400 سال گزر گئے، لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ ناف کے اوپر باندھیں یا نیچے باندھیں۔ 1400 سال گزر گئے، لڑ رہے ہیں کہ نماز میں دونوں ٹانگوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ دین جو ہے وہ اسی کا نام ہے کہ 12 ربیع الاول منا لیں، 27 رجب منا لیں، 11ویں کا دودھ پی لیں اور رجب کے کونڈے کھا لیں، بس اس کے بعد تم پکے مسلمان ہو۔ چونکہ یہ اسلام کی نشانیاں ہیں، تمہاری محبت کی علامتیں ہیں، بس تم محبت والے ہو، حب والے ہو، اور آدمی حب سے بخشا جائے گا، عمل سے تھوڑا بخشا جائے گا۔ ہم اسی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے مسجدیں بھی تقسیم کر ڈالی ہیں، ممبر بھی تقسیم کر ڈالے ہیں، جماعتیں بھی تقسیم کر ڈالی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ہم نے لباس بھی تبدیل کر ڈالے ہیں، کوئی کالی پگڑی والا ہے، کوئی سبز پگڑی والا ہے، کوئی سفید پگڑی والا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، کوئی کرتے والا ہے، کوئی واسکٹ والا ہے، کوئی کوٹ والا ہے۔ ہم نے اور شکلیں بھی بدل ڈالی ہیں۔ ہر آدمی کا ایک انداز ہے اور دوسرے کو کافر سمجھتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نہ آج ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہماری عیدیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے عالم محفوظ ہیں، نہ ہمارا کوئی دین والا محفوظ ہے، نہ ہمارا کوئی بے ضرر محفوظ ہے، نہ کوئی باضرر محفوظ ہے۔ دشمن بڑے آرام سے گھر بیٹھا خوش ہو رہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور دعا کریں اللہ اسلام پہ، عالم اسلام پہ رحمت فرما دیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اور اللہ پاک دین کے فکر رکھنے والوں کو پھر اپنی رحمت سے بصیرت و بصائر سے نوازے تاکہ حضور کی اس بکھری ہوئی امت کی رہبری کر سکیں۔ اب جناب سمجھیں کہ سب سے پہلے جب یہودیوں نے اپنی پلاننگ کی، انہوں نے غور کیا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دور میں جو بڑی بڑی سپر پاور تھیں، روم تھے، فارس تھے،
کسرا تھا، ہرقل تھا، فرائنا تھے، حبشہ کے لوگ تھے، تبابیہ تھے، سب طاقتیں اسلام کے زیر نگی آ گئی، مٹ گئے۔ اس دور میں جو نصرانیوں کی طاقت تھی انہوں نے بھی حضور کے سامنے آ کے صبر ڈال دی کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرتے ہیں، سلو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سالانہ باقاعدہ ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، آپ ہماری حفاظت کریں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو جب اسلام کو اس طرح پر لگ گئے کہ کفر کی طاقتیں مجبور ہو گئی کہ بھئی تلوار مت لے آؤ، ہمارے سامنے اپنا خلیفہ لے آؤ، کہنے کے لیے تو ایک معمولی سا واقعہ ہے نا، لیکن اگر غور کریں تو اس میں اسلام کی قوت کا، اسلام کی حقانیت کا، اسلام کی صداقت کا کتنا بڑا اظہار ہے کہ دشمن کہتے ہیں کہ بابا فوجیں نہ لے آؤ، چڑھائی نہ کرو، ہمیں تو اپنا خلیفہ دکھلا دو۔ انہوں نے کہا بھائی خلیفہ دیکھ کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ایک آدمی آئے گا جس کا نام عمر ابن الخطاب ہوگا، وہ ثانی الخلفاء ہوگا، وہ وزیر محمد مصطفیٰ ہوگا، اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، وہ آگے فتح کرے گا۔ اگر تمہارا خلیفہ وہی ہے تو ہم لڑتے ہی نہیں، ہم چابی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب کو ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط بھیجا۔ حضرت عمر نے حضرت علی اور سب صحابہ کو بلایا کہ یہ خط آیا ہے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین میں 1 مہینے کا سفر ہے اور گرمی کے دن ہیں، اور پھر یہودیوں کے خط کا کیا اعتبار ہے، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں ضرور جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں مجھے اللہ پکڑ لیں کہ اگر تیرے جانے سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا تو بندے بنوانے کی کیا ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر پہنچے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ چابیاں لو، یہ سچا خلیفہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں جی، یعنی کافروں نے تو عمر کو سچا خلیفہ مان لیا، مسلمان نہیں مانتا۔ انا للہ و انا الیہ، اب اس سے علاوہ کیا کہہ سکتا ہے؟ کافروں نے تو مان لیا، اور صرف مان نہیں لیا، چابیاں بھی پیش کر دی۔ اچھا پھر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، چابی تو دے دی، ملک دے دیا، لیکن رات کو بیٹھ کے میٹنگ کی کہ بھائی خلیفہ تو سچا ہے، چابیاں بھی ہم نے دے دی ہیں، اب ان کو شکست دینے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ شکست دینے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کریں کہ نوجوان لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں، ان کو اریاں لباس پہنا کے ان کے راستوں میں کھڑا کر دو، اگر مسلمان ان کے حسن و جمال میں کھو گئے اور بھٹک گئے اور زنا کر بیٹھے تو بس یہ کھار جائیں گے، ان کی تباہی آ جائے گی۔ نہ ایمان سے کہو آج کافر کیا کر رہا ہے؟ ہاں جی، ٹھنڈے دل ان جھگڑوں میں نہ پڑو کہ کوئی حرج نہیں، آزادی ہے، ان جھگڑوں میں نہ، لیکن دیکھو کہ کافر اسی منصوبے پہ چل رہا ہے، کبھی وہ بیچ پہ لے آتا ہے، کبھی کاسٹیوم پہنا کے تمہیں غسل آفتابی کے لیے لڑکیوں کو ننگا ریت پہ لٹاتا ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے منواتا ہے، کبھی پسند کے ذریعے تم سے پتنگیں اڑواتا ہے، کبھی تمہیں جناب کپڑے چھوٹے پہن کے دوڑاتا ہے، اور کبھی تمہیں مخلوط گیدرنگ میں دعوتیں اور پارٹیاں اور لباس اور ماڈل بناتا ہے، کبھی کپڑوں کے میچ کرواتا ہے، کبھی فیشن اور ڈیزائننگ کے میچ کرواتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی جو یہودیوں کا 1400 سال پہلے پروگرام تھا کہ مسلمان بھٹکا نہیں، اللہ ان سے ناراض ہوا اور اس کے بعد تباہی ان کا مقدر ہو گیا۔
انہوں نے جناب کھڑا کر دیا. حضرت عمر نے خطاب کیا, فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ آج یروشلم کا پورا حسن جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا. اللہ کا ہمیں حکم ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہہ دو کہ اگر عورت سامنے ہو تو اپنی نظریں نیچے جھکا لو. لہذا میں اصحاب رسول کو, میں محمد مدنی کے پروانوں کو حکم دیتا ہوں کہ آج تمہاری نظریں زمین پہ رہیں, نظریں اٹھانی بھی نہیں ہے, کسی غیر محرم کے چہرے پہ نہ پڑے نظر. تاریخ اٹھائیں باطنیہ نے کیا کیا, تاریخ اٹھائیں عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا, تاریخ اٹھائیں حسن ابن الصباح نے کیا کیا, تاریخ اٹھائیں کہ جعفر الصادق نے کیا کیا, تعریف اٹھائیں کہ کبھی لارنس آف عربیہ کی شکل میں ہمیں کیسے لوٹا گیا, تاریخ اٹھائیں کہ کبھی سائمن کمیشن نے ہمارے بارے میں کیا رپورٹیں دی, تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کبھی انگریز کلائیو کے شکل میں ہمارے اوپر کیا مظالم آئے. تاریخیں دیکھیں, حقائق کی طرف جائیں, آپس کے جھگڑوں میں نہ پڑیں. یہی تو بدقسمتی ہے, یہی تو دشمن چاہتا ہے کہ تم لڑتے لڑتے مر جاؤ. علم کا مقابلہ کرنا ہے, علم سے کرو. غنڈہ گردی سے نہیں ہو سکتا, قتل سے نہیں ہو سکتا, لڑائیوں سے نہیں ہو سکتا. تم اگر ایک مارو گے دشمن بھی 4 مار دے گا, تم 4 مارو گے دشمن 8 مار دے گا, مسئلہ تو نہیں حل ہوتا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, غور کریں. اچھا اب دیکھیں کہ حضرت عمر کی پوری فوج گزر گئی. اچھا صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی لڑکی ہے کہ نہیں, ہم نے تو زمین سے نظر اوپر اٹھائی ہی نہیں. اب یہودیوں نے سوچا کہ ہاں یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے, ان کو تو نہ ہم میدان جنگ میں شکست دے سکتے ہیں, نہ ان کو ہم دولت و عورت کے زوم میں شکست دے سکتے ہیں. اور یہ تو اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ خالد بن الولید بیٹھے ہوئے ہیں اور رومن کا ایک جنرل جو ہے وہ بھی گرفتار ہے, خیمے میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ خالد تم جتنے بڑے بہادر ہو اور تم جتنے بڑے جنگی پلانر ہو اور تم جس طرح مسلمانوں کے قائد ہو اور کمانڈر ہو, میں تمہاری قوت اور بہادری کو سلام کرتا ہوں, لیکن ایک بات کی یاد رکھنا, ہمارے رومن جو ہے بڑی سازشی قوم ہے, ان کے ہاتھ سے کبھی پانی نہ پینا, کبھی کھانا نہ کھانا, ان کی کبھی مٹھائی یا ہدیہ قبول نہ کرنا. حضرت خالد نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, انہوں نے کہا ان کے پاس ایک بڑی خطرناک زہر ہوتی ہے جو بڑے بڑے لوگ اپنے پاس چھپا کے رکھتے ہیں, اور اگر انہوں نے تیرے کھانے میں, مٹھائی میں, پانی میں, کسی میں وہ زہر ڈال دی تو وہ زہر اتنی خطرناک ہے, سائنائڈ ہے, کہ جس کے ذائقہ کا بھی آج تک پتہ نہیں لگ سکا ہے, اور یہ تمہیں اس طرح ماریں گے چونکہ میدان جنگ میں تو نہیں مار سکے, اب سازش سے ماریں گے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا وہ زہر تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے, میں ان کا بڑے عہدیدار ہوں, ہمارے پاس ہوتی ہے کہ جب حالات تنگ ہو جائیں زہر کھا کے مر جاؤ. اچھا کہاں ہے؟ تو اس نے اپنی انگوٹھی کو کھولا, انگوٹھی کا جو اوپر نگ لگا ہوا تھا, جب اس کو یوں کیا تو اندر سے 1 قطرے کے برابر زہر تھی. آپ نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ. اس نے دکھائی تو حضرت خالد نے اپنے پانی کے گلاس میں ڈال دی. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. کیا کر رہے ہو؟ ہمیں ہمارے نبی نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ یہ پڑھ کے کھا لو پی لو, کچھ نہیں ہوتا. اب وہ بچے آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے کہ ابھی خالد بن ولید مر گیا, ابھی مر گیا, ابھی مر گیا. وہ تو بیٹھے وہ ٹھیک ٹھاک ہے. تو انہوں نے کہا اس قوم کا کون مقابلہ کرے, ان پہ زہر اثر نہیں کرتا. اور یہ ایسی قوم ہے کہ جنگل کے شیر ان سے حیا کرتے ہیں, اور یہ ایسی قوم ہے کہ جہاں سے گزر جاتی ہے وہاں رحمتیں ہی رحمتیں برس پڑتی ہیں. یہ ایسی قوم ہے جہاں سے گزر جاتی ہے وہاں حیا آ جاتا ہے.
ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا مسلمان بن جاؤ، بڑی بڑی داڑیاں رکھ لو اور تم ان سے بھی 10 قدم آگے نکل جاؤ، یہ 1 گھنٹہ تہجد پڑھیں، تم 3 گھنٹے تہجد پڑھو، جب پوری طرح اعتماد دے ڈالو تو اندر اندر ان کو کاٹو۔ اسی لیے ہمیں بعض پیروں کی شکل میں نظر آتے ہیں لیکن وہ انگریز کے ایجنٹ ہوتے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ ہمارے سامنے تو مرشد ہے، پیر ہے، ہمارے سامنے تو مولوی ہے، ہمارے سامنے تو مولوی ہے لیکن وہ شمس العلماء کے خطاب ملتے ہیں، ہمارے سامنے تو بہت بڑا فلسفی ہے لیکن اس کو سر کا خطاب ملتا ہے، کسی کو ڈاکٹر کا خطاب ملتا ہے، کسی کو اعزازی PhD ڈگریاں ملتی ہیں۔ آخر انگریز ان کو دیتا ہے، شیخ الہند کو کیوں نہیں دیتا؟ تاریخ اٹھائے، وہ سندھی کو کیوں نہیں دیتا؟